ایسا نہیں ہے کہ ہم رش دے کے سرجری کو بھی رشنگ کوئکلی کر لیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس 2 جانیں اس ٹائم ہوتی ہیں، ایک ماں کو بھی بچانا ہوتا ہے اور بچے کو بھی بچانا ہوتا ہے، کہ ایک الگ احاطے میں موجود ہیں جس کو ہم سرائے یا آئسولیشن بولتے ہیں. وہاں ہم نے کئی بیڈس صرف اسی لیے رکھے ہیں کہ جہاں ہم کووڈ پیشنٹ کا ہی علاج کر لیں، بلکہ اگر کسی پیشنٹ کو آپریشن کی بھی ضرورت ہے وہیں ہم آئسولیشن میں ہی ایک تھیٹر بھی بنایا ہوا ہے، وہاں ہم ان کا آپریشن بھی کرتے ہیں. جب آپ کا باہر کوئی بندہ ماسک چیک نہیں کر رہا ہے، مجھے چیک نہیں کیا، تو کیا انسٹرکشنز ہے آپ کی؟ یہ تو ناکامی لگتی ہے. ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان حیا جاوید. ناظرین، ہمارے ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، میڈیکل سپرنٹنڈنٹ لل دید ہاسپٹل ہے یہ، ڈاکٹر مظفر شیروانی. آج ہم نے ضرور سمجھی کہ ان کے ساتھ تھوڑا سا تفصیلاً بات کریں، کیونکہ کچھ شکایات ہے جو ہم ان تک پہنچانا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کی وضاحت ہو جائے. سب سے بڑی شکایت یہ آ رہی ہے یہاں پہ کہ ایک تو یہاں پہ جن حاملہ خواتین کو ایڈمٹ کیا جاتا ہے ہاسپٹل میں، تو وہ شکایت کرتے ہیں کہ تاخیر سے انہیں ڈاکٹر صاحبان جو ہے وہ تاخیر کرتے ہیں. اگر ان کی سرجری ہونے والی ہے تو اس میں تاخیر کیا جاتا ہے. کیا وجوہات ہے کہ اس میں تاخیر کیوں کی جاتی ہے؟ کیا ڈاکٹر صاحبان حاضر نہیں ہوتے ہیں ہاسپٹل میں؟ کیا کوئی اور مجبوری ہے، یا یہاں کی خواتین جو ہے وہ چاہتی ہے کہ کسی بھی حالت میں امیجیٹلی ان کی سرجری کی جائے؟ یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. ابھی ہم کچھ اور سوالات ڈاکٹر صاحب سے کریں گے. ڈاکٹر صاحب، کیا وجہ ہے کہ ایسی شکایت آ رہی ہے؟ جو یہ شکایت ہمارے پاس آ رہی ہے کہ پیشنٹس کا آپریشن لیٹ ہو رہا ہے، جو میں نے یہاں پوری تشخیص کی، میں جب راؤنڈ پہ بھی جاتا ہوں، میں خود بھی پیپرز چیک کرتا ہوں، ڈاکٹر صاحبان سے پوچھتا بھی ہوں کہ کیا مسئلہ ہے. میرے پاس اتنی شکایت چاہے میڈیا کے ذریعے، چاہے پیپر کے ذریعے، چاہے الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے پہنچ جاتی ہے کہ لیٹ ہو جاتا ہے. لیکن جو میں نے پایا کہ ہر وقت ہمارا ایک یونٹ راؤنڈ دا کلاک ڈیوٹی پر ہوتا ہی ہوتا ہے، اور یونٹ میں کم سے کم 10-15 ڈاکٹر تو ڈیوٹی پر رہتے ہی ہیں دن کو، اور رات کو بھی پھر روسٹر ایز پر روسٹر جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ڈیزائن کرتی ہے روسٹر یونٹ وائز، وہ ڈاکٹر صاحبان تو ڈیوٹی پر ہوتے ہیں اور اپنا کام بخوبی نبھاتے ہیں. اگر ہم اسٹیٹکس کی بات کریں تو ہمارا جو ان پیشنٹ رول پر ڈے ہوتا ہے، کم سے کم 100 سے 125 تک، 100 سے 125 پیشنٹس ایڈمٹ ہو جاتے ہیں. اور ان 125 پیشنٹس میں سے آن این ایوریج 60 to 70 پیشنٹس آر ٹو بی آپریٹڈ، چاہے ان کا بڑا آپریشن کرنا ہے، چاہے ان کا چھوٹا آپریشن کرنا ہے. میرے سامنے یہ بورڈ آج کا لگا ہوا ہے. آج کے دن میں نارمل ڈیلیوریز جن کا چھوٹا آپریشن ہوا ہے وہ 23 ہے، اور جو بڑے آپریشن ہوئے ہیں وہ 45 ہے، رات اور دن ملا کے. اس کا مطلب ہے 70 پیشنٹس کا آپریشن ان ٹوٹل ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور سرجریز بھی میرے ریکارڈ میں یہاں لگا ہوا ہے کہ 3 اور سرجریز بھی ان کے علاوہ ہو گئی ہے. اس کا مطلب ہے کم از کم 75-80 تک 24 آورس میں آپریشن ہو جاتے ہیں. اب جو آپ بول رہے ہو کہ شکایت یہ آ رہی ہے کہ ڈیلے ہو رہا ہے، مجھے صرف یہ کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ کہیں پر ڈیلے ہوتا ہے. اب ڈیلے ایسے ہیں کہ جس پیشنٹ، اگر ہمارے پاس 5 یا 6 ٹیبل ہے آپریشن کے لیے، اس کا مطلب ہے بیک وقت ہم 4 پیشنٹ یا 5 پیشنٹ آپریشن کے لیے چڑھا سکتے ہیں، اور ایک پیشنٹ کو 1 گھنٹہ بھی آپریشن کے لیے لگ سکتا ہے، اور کسی ایک پیشنٹ کو 3 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم رش دے کے سرجری کو بھی رشنگ کوئکلی کر لیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس 2 جانیں اس ٹائم ہوتی ہیں، ایک ماں کو بھی بچانا ہوتا ہے اور بچے کو بھی بچانا ہوتا ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ ڈیلے ہو رہا ہے، میرے حساب سے یہ نہیں جینوین نہیں ہے کہ ڈیلے ہو رہا ہے. ڈیلے نہیں ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ نے بیچ میں کہا کہ آپ نے یہ بات مانا کہ میں بھی
کہیں پہ بھی ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ ڈیلے ہو سکتا ہے، وہ بھی آپ نے وجوہات بتائی کہ وجہ کیا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت آپ کے پاس 6 یا 7 یا 8 یا 10 آپریشن تھیٹر میں بیڈس لگے ہوئے ہیں جہاں پہ متواتر طور پہ پیشنٹ لگا ہی ہوتا ہے آپریشن کے لیے، کیا آپ نہیں چاہتے ہیں کہ اس میں اضافہ کیا جائے، کچھ ایسا بندوبست کریں گے آپ کہ یہ شکایت ہی ختم ہو جائے؟ انشاءاللہ ہمارے ذہن میں تو یہ ہے ہی ہے. ہماری اس نئی جو بلڈنگ ہماری آلریڈی ایگزسٹنگ ہے، اس کے ساتھ ہمارے لیے اور ایک 200 بیڈڈ ہاسپٹل بلڈنگ بن رہی ہے، وہ انڈر کنسٹرکشن ہے. ہم نے اس میں بھی کچھ پروویژن رکھا ہوا ہے. اگر اس میں بھی 4-5 بیڈ ہم کو یا 10 بیڈ جتنا بھی پاسبل ہو اس میں وہ بھی تھیٹر میں لگ جائے تو ہمارا کام انشاءاللہ آسانی ہوگا. اور اس کے بغیر بھی چونکہ آج کل کووڈ کا سلسلہ چل رہا ہے، ہم کووڈ کے پیشنٹس کو نارمل تھیٹرز میں آپریٹ نہیں کر پا رہے ہیں، یا اگر کسی کو کووڈ پیشنٹ کو ہم کو نارمل ڈیلیوری بھی کرنی ہے اس کو بھی ہم نارمل لیبر روم جو ہمارا ایگزسٹنگ لیبر روم ہے اس میں نہیں کر پا رہے ہیں. اس کے لیے بھی ہم نے ایک الگ سے ایک ٹیبل آپریشن تھیٹر، آئسولیشن، لیبر روم الگ سے بنایا ہوا ہے جہاں ہم صرف کووڈ پیشنٹ کا ہی علاج کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، کووڈ کا رجحان چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے بڑھ رہا ہے، یہ آپ کو بھی معلوم ہے، سبھی کو معلوم ہے، لیکن یہاں پہ یہ دیکھنے والی بات ہے کہ ابھی جو پچھلی بار ان دنوں سے پہلے جب ہمیں لگا تھا کہ کووڈ کا رجحان بالکل اب ختم ہونے لگا ہے، تو آج کل جو آپ پیشنٹس کو یہاں پہ ایڈمٹ کرتے ہیں کووڈ کے لیے، کیا ان کو یہاں ایڈمٹ کرنے سے پہلے کیا کچھ ایسے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں جس سے پہلے پیشنٹ کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ پازیٹیو تو نہیں ہے؟ یوں ہی کوئی بھی پیشنٹ ہمارے ہاسپٹل میں چاہے اینٹی نیٹل چیک اپ کے لیے آتا ہے یا ریفرڈ آتا ہے کہیں کسی بھی پیریفرل ہاسپٹل سے، تو ان کو تب تک ہم ہاسپٹل میں انٹری نہیں دیتے ہیں جب تک نہ ان کا پہلے کووڈ ٹیسٹ ہوتا ہے. جو پیشنٹ کووڈ نگیٹو ہوتا ہے اس کو تو ہم سیدھے پیشنٹ کو اندر الاؤ کرتے ہیں، جہاں پر بھی اس کا چیک اپ ہونا ہوگا وہاں چیک اپ ہو جاتا ہے. اب جو پیشنٹس ہم کو سپوز کووڈ پازیٹیو پیشنٹ کوئی آتا ہے جس کو امیجیٹلی کہیں پر ہم کو سیزیرین سیکشن کی ضرورت ہے یا وہ پیشنٹ لیبر میں ہے تو اس کو ہم سیدھے آئسولیشن میں ایڈمٹ کرتے ہیں. اور جو پیشنٹ اینٹی نیٹل چیک اپ کے لیے آتا ہے اور کووڈ پازیٹیو نکل آتا ہے ٹیسٹ کے ذریعے سے، تو اگر ہم کو لگتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو لگتا ہے کہ پیشنٹ کو ہوم آئسولیشن میں ہی بھیجنا ہے تو ان کو وہ ڈاکٹر اکارڈنگلی ہوم آئسولیشن میں بھیجتے ہیں. اس کے لیے ہم نے الگ سے ایک فیسلٹی جو ہاسپٹل کے ایک الگ احاطے میں موجود ہیں جس کو ہم سرائے یا آئسولیشن بولتے ہیں، وہاں ہم نے کہیں بیڈس صرف اسی لیے رکھے ہیں کہ جہاں ہم کووڈ پیشنٹ کا ہی علاج کر لیں، بلکہ اگر کسی پیشنٹ کو آپریشن کی بھی ضرورت ہے وہیں ہم آئسولیشن میں ہی ایک تھیٹر بھی بنایا ہوا ہے، وہاں ہم ان کا آپریشن بھی کرتے ہیں. وارڈ بھی ہے، اس کے لیے ڈیزگنیٹڈ سٹاف بھی الگ ہے، ان کا باضابطہ روسٹر بنا ہے. 24 گھنٹے وہاں پر سٹاف تعین رہتا ہے، چاہے رات ہو چاہے دن ہو، ایز پر روسٹر وہاں سٹاف موجود ہیں. اور ایسا میں بتاؤں کہ پچھلے 4-5 دنوں میں چونکہ یہ کووڈ کا رجحان تھوڑا ہمارے ہاسپٹل میں بھی ایفیکٹ کر رہا ہے، تو ہم کو پچھلے 5-6 دنوں میں 7 کووڈ پیشنٹس آئسولیشن میں ایڈمٹ ہو گئے. اور ان 7 پیشنٹس میں ہم نے 4 پیشنٹس کا تو سیزیرین کر ہی دیا رات کل تک، اور آج کے ڈیٹ میں 2 پیشنٹس ہیں ڈیٹڈ، ان کا سیزیرین آج ہوگا. اور اس کے بغیر ایک پیشنٹ ہے جو ویٹ کر رہے ہیں نارمل ڈیلیوری کا، انشاءاللہ اس کا بھی نارمل ڈیلیوری آج ہو جائے گا، آج یا کل. تو ہمارے 7 کے 7 پیشنٹ جو کووڈ پازیٹیو ہمیں اپنے ہاسپٹل سے نکلے تو ان کا پورا خیال رکھا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ میرے حساب سے جو ہم نے پورا وی ہیو ایوری دا اسٹاف، دا مشینری، مین پاور وی ہیو ان فورس. ہمیں کہیں پر کوئی شکایت اس سیکشن سے نہیں ہے. ناظرین، ڈاکٹر صاحب کا کہنا یہ کہ لگ بھگ 24 گھنٹوں میں یہاں پہ 70 سے بھی زیادہ آپریشنس ہوتے ہیں. دیکھنے والی بات یہ ہے کہ 70 آپریشن آپ 24 گھنٹوں میں کرتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب سے ہم یہ پوچھنے کی زحمت ضرور کریں گے کہ یہ ایک ایلڈی ہاسپٹل ہے، حالی یہاں پہ ایک آئینی ہاسپٹل ہے ہمارے شہر میں،
تو ایسے بھی پیشنٹ ہے جنہیں پھر ریفر کیا جاتا ہے باقی ضلعوں سے، جب ایمرجنسی ہو جاتی ہے پھر یہاں پہ ایل ڈی ہاسپٹل میں روانہ کیا جاتا ہے، اور ایسے میں جلدی میں کچھ ایسے بھی کیسز ہو جاتے ہیں یہاں پہ جہاں پہ پوری کوشش کرتے ہیں یہاں پہ ڈاکٹر صاحبان انہیں بچانے کی، لیکن پہنچتے پہنچتے دیر ہوئی ہوتی ہے، اور ایسے بھی کیسز آتے ہیں یہاں پہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ جیسے کہ آپ کو یہاں پہ اب ماشاءاللہ مجھے لگتا ہے 1 سال سے بھی زیادہ ہو گیا، آپ کو ایک ایکسپیرینس ہے کہ ایل ڈی ہاسپٹل میں اب کیا کچھ ہوتا ہے، آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہاں اس ہاسپٹل کے علاوہ اور ایک ہاسپٹل ایسا ہونا یہاں پہ لازمی ہے جس سے یہاں پہ بھی بوجھ جو ہے وہ کم ہو جائے، اور دوسری جانب سے جو ضلعوں پیشنٹس یہاں پہ شفٹ کیے جاتے ہیں وہاں پہ بھی ایسا کچھ ہونا چاہیے تاکہ یہاں پہ نوبت نہ آ جائے ایک ہی ہاسپٹل میں اتنا رش ہونا، اور پیشنٹ کو یا ان کے ساتھ والے جو ہوتے ہیں انہیں پورا موقع آ جاتا ہے شکایت کرنے کا۔ میری گزارش رہے گی لوگوں سے کہ جو سری نگر سے باہر علاقوں کے رہنے والے ہیں کہ خدا کے لیے اگر آپ کی ماں بہن کو کوئی ایسا تکلیف ہے جس کے لیے ان کو ضروری چیک اپ کرانا ہے، پہلی فرصت میں وہ اپنے ہی ایریا کے ہاسپٹل میں جائیں، کیونکہ وہاں بھی ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کے اس میں ان نے بھی ہر کسی ہاسپٹل میں، ہر کسی ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں، ہر کسی سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں، ہر کسی سی ایچ سی میں، ہر کسی پی ایچ سی میں گائنیکالوجسٹ بھی ڈیوٹی پر ہے، موجود ہے۔ تو اگر وہاں پر پہلے چیک اپ کرایا جائے، وہاں پر علاج کرایا جائے تاکہ للدت پر سارا یہ بوجھ نہ پڑے، جب ڈاکٹر صاحب کو وہاں لگے کہ نہیں ہم کو یہ پیشنٹ ضروری ٹرشری کیئر کے لیے بھیجنا ہی بھیجنا ہے، باضابطہ ریفر ہو کے آئیں، تب کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس سے ہمارا ایک یہ ہے کہ پیشنٹ کو جو آنے جانے میں یہ خدا نہ خواستہ مسئلے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہوں گے، اور بیمار کو اپنے گھر کے ارد گرد ہی علاج بھی ملے گا، اور ہمارا بھی کام زیادہ یہ ہم پر جب چونکہ جو ڈاکٹرز یہاں پر ہیں ان پر بھی بوجھ نہ پڑے اور وہ بھی ایفیشینٹلی اپنا کام کر سکیں گے۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ جو بھی پیشنٹس یہاں پہ ریفر کیے جائے، پیشنٹ سے ان کی گزارش ہے کہ وہ پہلے اپنے ہی ڈسٹرکٹس میں جائے یا جو نزدیکی ہاسپٹل ہے وہاں پہ بھی ارینجمنٹس ہے، وہاں پہ بھی ٹریٹمنٹ گائنی باضابطہ طور پہ کام کر رہی ہے۔ ایک اور سوال ہم ڈاکٹر صاحب سے ضرور پوچھیں گے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ابھی ہم نیچے سے اوپر آ رہے تھے، یہاں تک چلنے کی ہمیں نوبت بھی نہیں آ رہی تھی کیونکہ گاڑیاں اتنی ہیں باہر آپ کے احاطے میں، چلنے کی بھی یہاں پہ ہم نے محسوس نہیں کیا کہ راستہ چلنے کے لیے بھی ہے۔ اگر ایسی کوئی ایمرجنسی وہاں سے کوئی ایمرجنسی آ جائے تو ایسے میں آپ نے یہاں پہ پارکنگ کا جو انتظام ہے ہمیں صحیح نہیں لگا۔ چونکہ 2 دن پہلے ہی میں نے کچھ ایسا سسٹم پارکنگ کے لیے ڈیوائز کیا کہ پہلے تو ایک ہی گیٹ سے اٹینڈنٹ بھی آتا تھا، پیشنٹ بھی آتا تھا، سٹاف بھی آتا تھا، ڈاکٹر بھی آتا تھا، پیرامیڈیکل سٹاف بھی آتا تھا، اور باقی جس کو بھی اندر ہاسپٹل آنا تھا، اور جو ارد گرد کے دکاندار تھے یا کوئی ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے ملازم تھے یا کسی کو کہیں پر کام ہوتا تھا تو گاڑیاں ہاسپٹل کے اندر رکھتے تھے۔ میں نے 4 دن پہلے یہاں یہ ایک گیٹ جہاں سے صرف سٹاف کی گاڑیاں اندر آئیں گی، سٹاف کے بغیر کوئی کسی کی گاڑی اس گیٹ سے الاؤڈ نہیں ہے۔ جو بازو میں دوسرا گیٹ ہے اس سے صرف پیشنٹ جب گاڑی میں ہوگا تو اس کو اندر آنے کی اجازت ہے۔ باقی یہ صحیح ہے کہ یہاں گاڑیوں کا بہت رش ہے، وہ اسی بنا پر ہے کہ جب دور سے کوئی پیشنٹ آئے گا، ریفر کر کے آئے گا یا ایسے ہی چیک اپ کے لیے آئے گا تو وہ گاڑی میں آئے گا تو اس کو گیٹ پر تو نہیں، بیمار کو تو گیٹ پر نہیں اتار سکتے ہیں، بیمار کو تو گاڑی لے کے ہی اٹینڈنٹ اندر آئے گا۔ میری گزارش پھر بھی رہے گی کہ ارد گرد کے جو یا باقی ڈپارٹمنٹس کے یا باقی دکاندار حضرات سے کہ وہ اپنی گاڑیاں ہاسپٹل پریمیسز میں پارک نہ کریں۔ حالانکہ یہ تو ہم نے بین کر ہی دیا ہے، اب کسی بھی باہر والی گاڑی کو اجازت نہیں ہے اندر ہاسپٹل پریمیسز میں آنے کی۔ کئی کبھار میں نے دیکھا کہ لوڈ کیریئر بھی ہاسپٹل کی پریمیسز میں ہوتا ہے، ہاسپٹل میں آٹو بھی ہوتا ہے،
کئی بار جب میں نے ان سے پوچھا بھی کہ بھئی یہ آٹو اور لوڈ کیریئر کا کیا کام ہے ہاسپٹل پریمیسز میں، تو وہاں سے جواب ملتا ہے سر یہ غریب پیشنٹ ہے، آٹو میں آیا، لوڈ کیریئر میں آیا، سبوں کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں۔ تو میرے حساب سے انشاءاللہ پھر بھی ہم کوشش کریں گے کہ جو بھی پورا ایمبولنس کے لیے یا باقی، بلکہ میں نے واضح ہدایات پارکنگ والے کو دی ہوئی ہے کہ کم سے کم 14 فٹ روڈ ہمیشہ کھلا رہنا چاہیے جہاں سے ایمبولنس آ اور جا سکے گی۔ یہ اس کے لیے واضح انسٹرکشنز ہیں۔ جب وہ یہ انسٹرکشن فالو نہیں کرے گا، وہ اس دن جس کو ہم نے پارکنگ آؤٹ سورس کی ہوئی ہے وہ اس دن یہاں ہاسپٹل میں نظر نہیں آئے گا۔ ڈاکٹر صاحب آخری سوال، اور ایک آخری سوال، ابھی ہم نیچے سے اوپر آ گئے، حالانکہ یہاں کی انتظامیہ نے کلیئر کر دیا کہ ماسک لگا کے ہونی چاہیے۔ میں خود بھی وداؤٹ ماسک تھا، کسی نے پوچھا نہیں مجھے کہ بھائی آپ کی ماسک کہاں ہے، اس لیے عام انسان یہاں پہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کتنی بھیڑ ہوتی ہے یہاں پہ، جب آپ کا باہر کوئی بندہ ماسک چیک نہیں کر رہا ہے، مجھے چیک نہیں کیا، تو کیا انسٹرکشنز ہے آپ کی؟ یہ تو ناکامی لگتی ہے۔ واضح ہدایت ہے میرے امپلائیز کو، میرے سیکورٹی انچارج کو، میرا جو پولیس کا عملہ ہے ہاسپٹل میں، ان کو واضح انسٹرکشنز ہیں ان رائٹنگ کہ ہاسپٹل پریمیسز میں کسی کو کووڈ پروٹوکول فالو کرنے کے بغیر الاؤڈ نہیں ہے۔ دیز آر اسٹینڈنگ انسٹرکشنز ٹو دی سیکورٹی اینڈ پولیس آفیشلز آف آور ہاسپٹل۔ لیکن ڈاکٹر صاحب آپ اس میں ناکام ہو چکے ہیں، یہ میں واضح طور پہ بتاؤں گا، کیونکہ ہم نیچے سے اوپر آئے، کسی نے پوچھا نہیں، اور جو باہر ہم نے لوگ دیکھے وداؤٹ ماسک ہے۔ بہرحال ہمیں آپ کو تنقید کرنے کی وہ غرض نہیں ہے کہ ہم آپ کی تنقید کریں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اگر عام لوگوں کو کہا گیا ہے کہ جہاں پہ بھی آپ پبلک پلیسز میں جائیں گے وہاں آپ کو ماسک لگانی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ لاٹھی اٹھائے کوئی وہاں سیکیورٹی والا اور آپ سے کہہ دے کہ بھائی آپ نے ماسک لگا کے اندر جانا ہے۔ بھائی کچھ تو احساس کرو کہ 3 سالوں سے ہم سفر کر رہے ہیں، خود آپ نے اب احساس کرنا ہے کہ اس کے نتائج کیا سامنے آئے۔ اپنا بھی ایک احساس ہے، وہی احساس مد نظر رکھ کے آپ خود ماسک لگائیے، اور جو بھی SOPs فالو کرنے ہیں آپ انہیں فالو کریں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب کو ہم نے تکلیف دی، ہم انشاءاللہ توقع کرتے ہیں کہ ہماری پبلک بھی مطمئن ہو جائے گی۔ اور اس بارے میں اگر کسی کو سوالات ہوتے ہیں کبھی، وہ ہم سے رابطہ قائم کریں، ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے ہر سوال کا جواب دیا جائے۔ ہم ان سے ملیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ پبلک اس طرح کی گریونس ہے پبلک کو، یا پبلک کو شکایت ہے، وہ ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ یہی ہمارا بھی فرض ہے، اور آپ کا بھی جو فرض ہے وہ آپ انشاءاللہ ضرور نبھائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ شکریہ۔